اتنا حسد ہے کیوں، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، علی کی روح کا قرار ہے۔ جڑے بندے جاگ کے بیٹھے ہو تھوڑی جی توجہ میری طرف رکھے سو، یہ دل وچ وٹ پہ بننا، حسد تھی بننا، شہر میں لوگوں کو مخاطب کر کے دے یہ تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، علی کی روح کا قرار ہے۔ کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ خدا ہے ناصر علی دے دم دا، نبی علی تے بھروسہ کیتا، علی محافظ قدم قدم دا، رسول اپنی بطول بخشی، علی ہے مخزن لطف و کرم دا، علی ہے ازبر زمانہ زیرے، یزید بھاویں کروڑ ہوون علی دہکو حسین ڈھیرے، یزید بھاویں کروڑ ہوون علی دہکو حسین ڈھیرے۔ عزیزان محترم، سارے بزرگوار چچا محمد عاشق صاحب سارے اپنے اپنے محبتاں بیان پہ فرمیندیں کہ سارے نال انہوں دا کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ انہوں دے بیٹے بیٹھے ہیں، انہوں دے بیٹے عامر صاحب بھی حسن، یقیناً وہ بڑے ہی ملن ساز اور انتہائی شفیق انسان ہن۔ ہر انسان دے نال محبت انچ آکھاں یاراں دے یار ہن۔ اج انہوں دے فراق وچ اساں سارے اکٹھے تھے ہیں، دعا دو ہیں کہ اللہ رب العزت انہوں دی قبر اتے کروڑ رحمتاں دا نزول فرماوے، اور انہوں دے پسماندگان کو اللہ رب العزت صبر جمیل تے اجر عظیم عطا فرماوے۔ عزیزان محترم، اے عشرہ شہادتاں دا عشرہ ہے، اور تساں علماء کو سن دے رہندے وے کہ جنہاں امام علی مقام امام حسین تن تنہا بچ گئے، آپ خیمے دے اندر تشریف گھن کے آئے، آپ نے ڈٹھا کہ 19 سال دا بیٹا زین العابدین نیزے دا آسرا گھن کے کھڑے پہ تھیں دن، اور او زین العابدین جڑے کئی دن تو اتنے بیمار ہن کہ اٹھی کے زمین تے بہ بھی نہ سکتے ہن، اپنے ہاتھ دے نال روٹی دا لقمہ توڑ کے اپنے منہ وچ نہ پا سکتے ہن، نیزے دا آسرا گھن کے کھڑے تھے۔ ابا حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی نے، ابا حضور بے شک میں بیمار ہاں، کمزور ہاں، اویں نہیں لڑ سکتا جویں علی اکبر لڑ گئے، اویں جنگ نہیں کر سکتا جویں قاسم کر گئے، اویں جنگ نہیں کر سکتا جویں عباس کر گئے، لیکن ابا حضور جتنی دیر دشمن میرے تے تیر چلیندہ راسی، جتنی دیر دشمن میں کو نیزے مریندہ راسی، جتنی دیر دشمن میرے تے خنجر چلیندہ راسی، کم از کم اتنی دیر میرے ابے کلو تے دور راسی نا۔ ابا حضور میں کو اجازت عطا فرماؤ، میں میدان جنگ وچ وجنا چاہنا، اور کم از کم میں اے ناز تے گھن کے دنیا تو وجنا کہ میری جان محمد کے نواسے تو قربان ہو گئی۔ عزیزان محترم، میرے امام علی مقام نے زین العابدین کو پکڑے سینے نال لائے، متھا چوم کے ارشاد فرمائے، زین العابدین تیں میدان دے وچ نہیں وجنا، زین العابدین اگر تو میدان میں چلا گیوں تو میری نسل کے دے کولو چل سی، اگر تو کربلا شہید ہو گیوں محمد دے خاندان کو مدینے کون پہنچے سی، اگر تو شہید ہو گیوں میری بچی سکینہ دوتے شفقت والا ہاتھ کون رکھے سی، اے زین العابدین اگر تو شہید ہو گیوں قرآن دے اسرار و رموز جڑے نانے محمد نے میں کو عطا فرمائے ہن، جڑے اماں زہرا نے میں کو عطا فرمائے ہن، جڑے باپے علی نے میں کو عطا فرمائے ہن، قرآن دے اسرار و رموز امت تک کون پہنچے سی۔ اے زین العابدین میں بحثیت امام ہو کے تے کو حکم پہ دینا، تائیں میدان کربلا نہیں بجنا، تیرا امتحان میرے کو ودا ہوڑے، تائیں ظلم زیادہ دیکھنے، تائیں دکھ زیادہ سامنے، تو بہون۔ عزیزان محترم، امام زین العابدین بہگن، میرے امام علی مقام اپنے خیمے دے اندر تشریف کھنگن، ون کے اس صندوق کھولی نے جن دے اندر تبرکات رکھے ہوئے ہن، رسول اللہ دی دستار مبارک رکھی ہوئی ہے، جناب جعفر طیار دا پٹکا رکھا ہویا ہے، جناب علی المرتضیٰ دی قبلہ ذوالفقار حیدری رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے ون کے اس صندوق کو کھولے اور رسول اللہ دی دستار مبارک چاہ کے اپنے سر پہ سجائیے، حضرت جعفر طیار دا پٹکا چاہ کے اپنی کمر پر بدھے، اور حضرت امیر حمزہ دی قبلہ تیر والی کمان چاہ کے اپنی کمر پہ سٹیے، اور حضرت علی المرتضیٰ دی ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھ وچ پکڑیے، جنگ دی تیاری کر کے مکمل فوجی سامان پا کے آپ اپنی بھیڑاں دے سامنے ہیں، اپنی دھیاں دے سامنے ہیں، اپنے گھر والیاں دے سامنے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ منظر کیسا منظر ہو سی،
خیمے دے وچوں روون دی آوازاں بلند تھیاں عزیزان محترم بھیڑ عرض کرن لگی ویرا سکو کیندے سہارے تے چھوڑی وینے دھی عرض کرن لگی ابا حضور جنہ ساڈے ننے علی اصغر دا احترام نہیں کیتا جنہ ننے علی اصغر دا حیا نہیں کیتا انہاں ساڈا احترام کیا کرنے بیوی آکھن لگیاں ساڈے سر تے تاجا سکو کیندے سہارے تے چھوڑی وینے میرے امام نے فرمایا او میرے اہل بیت فکر نہ کرو میں تو رب کریم دے حوالے کیتی وینا جڑا ساجا عزتاں دا بھی محافظ ہے تے ساجا جاناں دا بھی محافظ ہے میرے امام نے اتھیں کھڑ کے اپنے اہل بیت کو خطبہ ارشاد فرمایا او میرے گھرانے والوں یاد رکھا ہے اگر میں حسین دنیا تو پیا وینا تو میرے کلو وڈے وڈے اعلیٰ ہستیاں بھی دنیا تو چلے گئے میرے نانا محمد کتنے عظیم ہن وہ بھی دنیا چھوڑ کے چلے گئے میرے بابا علی اور ویر حسن وہ میں تو کتنا افضل ہن وہ بھی دنیا چھوڑ کے چلے گئے میری اماں زہرا وہ میں تو کتنا افضل ہن وہ بھی دنیا چھوڑ کے چلے گئے اور سن گھنو اگر میں دنیا تو پیا وینا میرے ونجن دے بعد اللہ کلو ڈرتے رہ وجہ ہے نماز قائم کرے دے رہ وجہ ہے صبر دا دامن ہاتھ وچ پکڑا ہے قرآن دی تلاوت کرے دے رہ وجہ ہے اور میری بہن زینب سن گھن جدن دیکھیں تیرے ویر تا سر تن تو جدا تھی گے ول سمجھیں جیڑی دین دی ذمہ واری حسین دے کندھیاں دے ہئی او دین دی ذمہ واری ہن تیرے کندھیاں دے اوتے آ گئی ہے اور میری بہن زینب سن گھن میرے سر دے اوتے نانے محمد دی دستار رہی ہے تیرے سر دے اوتے اماں زہرا دی چادر رہی ہے میں ہن ای وقت تک کربلا دے میدان دے اندر اپنے نانے دی دستار کو میلا نہیں تھی منڈتا اپنے نانے دی دستار کو داغدار نہیں تھی منڈتا میں نبیہ دی صف دے اندر اپنے نانے دا سر جھکن نہیں دیتا جنم تیرے سر دے ہوتے دین دی ذمہ واری آوے ول ایسا صبر کر کے دکھاوے جو کائنات کو پتہ لگ دے مصیبت دے ویلے صبر کیویں کری دے شاعرہ دے تیرے سر چادر امڑی دی میرے سر نانے دا دستارے آپ دوہیں وارث ہیں نانے دے سارے گل اسلام دی لاجے ہے بھی صلاح دوہیں بھیڑ پھیرا نہ تھیوں کہیں دے محتاجے میں سارے لینا تو صبر دکھا اسلام دا خاص علاجے عزیزان محترم جلے امام علی مقام اپنے اہل بیت کو خطبہ ارشاد فرما کی دے میرے امام نے کربلا علیہ پاس روانگی شروع کی تھی عزیزان محترم آج تو ونجے نا حج دے آج ونجے تو عمرے دے تیری دھی کو بھی پتہ ہے تیری بھین کو بھی پتہ ہے کہ اسا اپنے ابو دے نال فون دے گال بھی کرے سو بیٹھے فون دے ابو دی تصویر بھی دیکھ سو بیٹھے پل پل دی سالے کو خبر ہو سی لیکن اس دھی دے صبر دا کیا عالم ہو سی جے کو پتہ ہے جو میرا بابا آج بکھا تے پیاسا میرے اکھاں دے سامنے کٹی جوے سی جے کو پتہ ہوئے جو میرے بابے دا آج سر قلم ہوئے سی اس بھین دے صبر دا کیا عالم ہو سی جے کو پتہ ہوئے جو ہونے میرے ویر نے دنیا دے نہیں رہنا انہاں گھر والیاں دے صبر دا کیا عالم ہو سی جنہاں کو پتہ ہو سی کہ سارے سر دا سہاگ آج اجڑ بنڑے قبلہ میرے امام نے جڑے میں مکمل تیاری کر کے کربلا لے پاسے روانگی شروع کی تیئے ول اس منظر کو کون بیان کرے اس حالات کو کون نساوے جو دھی نے اپنے ابے دے ہاتھ کیویں چومے ہو سن پتر نے اپنے ابے دے پیر کیویں چومے ہو سن قبلہ بہن نے اپنے بھرا دے سر دا بوسا کیویں کیتا ہو سی قبلہ اے او منظر ہے جو اتکن آکے وڈے وڈے چپ کر وینن زبانہ گنگ تھی وینن قلم رک وینن قبلہ بیان تو کم بار ہے زمین ڈٹھے عرش ڈٹھے فرش تو گھن کے عرش تک ملائکہ ڈٹھے کھڑے ہن آج فرشتہ کو انی عالم مالا تعلمون دی تفسیر سمجھ آ گئی ہو سی جو اللہ فرمایا فرشتوں میں انسان پہ بڑھے نا ول انسانہ کو میں اپنا خلیفہ بڑھے سا فرشتے آج کرنے لگے مولا انسان پیدا نہ کریں اے وڈے خون خار ہو سن وڈے ظالم ہو سن دنگا فساد کرنے والے ہو سن آج فرشتہ کو پتہ چلا ہو سی جو اگر دنیا دے ہوتے یزید جیسے بد کردار موجود ہیں نا تو کربلا دے ٹپے دے ہوتے حسین جیسے وفادار بھی موجود ہیں میرے امام علی مقام جڑوے کربلا لے پاسے روانہ تھے گھوڑے دی ون کے لگام پکڑی نے اپنے اکھاں وچوں آنسو آ گئے آخر یاد آیا ہو سی نانے دے موڑے دے سوار ہوونا آخر یاد آیا ہو سی نانے دے زلفاں کو مہارا بڑھاونا آخر یاد آیا ہو سی اماں زہرا دی گود وچ کھیلنا کتاب مدارج النبوہ جلد اول والا لکھ دے جڑا امام اپنے گھوڑے دے قریب پہنچن ون کے لگام پکڑی نے اکھاں وچوں آنسو آ گئے جو اکبر گئے
میں سوار کرے، قاسم گے میں سوار کیتے، اون محمد گن میں سوار کیتے، عباس گئے میں سوار کیتے، حبیب ابن مظاہر گئے میں سوار کیتے، مسلم بن اوس جاگے میں سوار کیتے، قبلہ عبداللہ بن وہب قلبی گئے میں سوار کیتے، سارے مریدین محبین میرے کلو دعائیں کھنکے ویندے رہ گئے۔ ہن جڑے ویلے میری باری آئی ہے، کوئی گھوڑے دی لگام پکڑن والا نہیں رہا، کوئی گھوڑے دے اوتے سوار کراون والا نہیں رہا۔ جلے سیدہ زینب نے امام حسین کو دکھا، آپ قریب آیا، آکے گھوڑے دی لگام پکڑی، فرمانے لگا ویلا ہن تو تے میں رہ گئے ہیں، باقی سارے چلے گئے، تو رو نہ، تو گھوڑے دے سوار تھی، میں گھوڑے دی لگام پکڑے نہیں ہاں، تو بہے میں دعا دے نہیں ہاں، میں زہرا دی تھی ہاں، ون اللہ راضی ہوئی، ون اللہ راضی ہوئی، ون خدا راضی ہوئی۔ شاعر ہی مقام دے بول پہ آدھے کوئی بھین گوارا نہیں کر سکتی سامنے کسن بھرادا، کوئی بھین گوارا نہیں کر سکتی سامنے کسن بھرادا، بھاویں جتنا پردہ دار ہوئے نہیں رہدا ہوش ردادا، کل ستر قدم دی بتہائی ریہا کسدا چن زہرادا، نہیں قدم خیمے تو باہر آئے واں حوصلہ اون دمادا۔ عزیزان محترم، میرے امام علی مقام گھوڑے دے سوار ہوئے، گھوڑے دے سوار ہو کے آپ لشکر اعداء دے سامنے پہنچے، سب تو پہلے بن کے آپ نے انہوں کو خطبہ ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا او کوفیو، او شامیو، میں آپ پہ نہیں آیا، تو سمجھ کتنے لوگ ایسے کھڑے، میں چہرے جانتا، شکلہ پہچانتا، تو سمجھ کو خط لکھی رکھیں، میرے منتہ کی دی رکھیں، ترلے کی دی رکھیں، ہون جنب میں آ گیا، ہون تو سمجھ میرے خون دے پیاسے تھی گئے وے، تو سمجھ میرے چاچے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیتے، تو سمجھ میں کو خط لکھیں، میں آیا، ہون تک کربلا دے میدان دے اندر، تو سمجھ میرے 72 آدمی شہید کر دیتے، ذرا غور کرو، میں کون حسین ہاں، او حسین ہاں جنہی خاطر نانے نے سجدے لمبے کیتے ہن، میں او حسین ہاں جنہی خاطر نانے نے واجب خطبے چھوڑ دیتے ہن، میں او حسین ہاں قبلہ جنہی واسطے نبی دعائی مانگتا رہا، اللہم انی احبہما واحبہما واحبہ من یحبہما، اے اللہ میں بھی حسین نال محبت کرے نا، تو ویند نال محبت فرما، جڑا حسین نال محبت کرے مولا تو اندر نال بھی محبت فرما۔ فرمایا ذرا غور کرو، میں او حسین ہاں جڑا رحمت للعالمین نبی دا نواسا ہے، باب المدینہ العلم، میں حسین دا باپا ہے، میری امڑی زہرا او امڑی ہے، جندے بارے قیامت علی اعلان تھی میں، اہل محشر والو اکھاں جھکا گنو، گردنا جھکا گنو، 70,000 حوران دے جرمن دے اندر محمد مصطفیٰ دی بیٹی جنت میں داخل ہونے والی ہے۔ آپ نے فرمایا او کوفیو جی میں تسا ہون تک میرے خاندان کو ذبح کرے دے رہ گئے وے، ایمیں تک کوئی بندہ جانور بھی ذبح نہیں کرے تا، نبی دا حکم ہے جو بھکھا تے تسا جانور ذبح نہ کرا ہے، ایک جانور دے سامنے یا جانور ذبح نہ کرا ہے، وہ تسا میں حسین دے سامنے، میں حسین دے پتران کو شہید کر دیتے، میں حسین دے بڑے جا کو ذبح کر دیتے، میں حسین دے بیراہم کو ذبح کر دیتے، ہون بھی تو حق کو وقت پیا لینا، آؤ توبہ کر کھنو، اللہ غفور الرحیم ہے، اے نہ سمجھا ہے جو میں حسین موت کو ڈرا کھڑا، نانا میں اے چاہنا جو میرے نانے دی امت جہنم کو بچ ونجے۔ عزیزان محترم، جلے میرے امام نے خطبہ ارشاد فرمائے، لشکر یزید وچوں لوکاں دا چیخاں نکل گئے، لوکاں دا قرلات بلند تھے، لوکاں تلوارا سٹ دتے، نیزے رکھ دتے، ایویں پتہ چل رہا جو ہنے حسین دے قدماں وچ حاضر تھی سن آ کے معافی منگ سن، لیکن شمر تے عمر بن سعد نے ایک سیاسی گفتگو کی دیئے، آکھن لگے حسین گال ہے تیرے نال بیعت دی، تو بیعت چکر اسا تے کو شہید نہ کرے سوں، تو اپنا ہاتھ یزید دے ہاتھ میں چڑے، تو یزید دی بیعت عبید اللہ ابن زیاد دے ہاتھ دے اٹھے چکر، یزید کو امیر المومنین چمن اسا تے کو شہید نہ کرے سوں، یزید دے ہاتھ چڑے۔ میرے امام مسکرا پن آپ نے مسکرا کے فرمائے او بدبختو تو حق کو کیا پتا اے ہاتھ کہندے ہاتھ ہیں اور کون کون ای ہاتھ کو چمدہ رہ گئے، 7 سال انہا ہاتھاں کو نانا محمد چمدہ رہ گئے، 8 سال انہا ہاتھاں کو اممہ زہرا چمدی رہ گئے، جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب طلحہ زبیر صحابہ میرے ہاتھ چمدے رہ گئے، اوے ابو ہریرہ
یزید دے ہاتھ میں چلے وا اے دین دے نال دھوکا ہو سی ظلم دی تائید ہو سی حسین گردن تے دے سکدے پر ظالم دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دے سکدا عزیزان محترم میرے امام نے فرمائے اگر تساں حسین نال لڑنا چاہندے وے آؤ ہے کوئی تہاڈے وچوں جڑا میں حسین دے مقابلے وچ آوے عزیزان محترم جلے میرے امام نے ذوالفقار حیدری باہر کڈیے ایک ایسا بدبخت جن دے بارے وچ آدن کہ 1000 دے مقابلے وچ کلا لڑن والا ہے بہت بڑا پہلوان ہے حسین دے مقابلے وچ آئے او لوگ سمجھتے ہن تریری دا بھوکا تے پیاسا ہے کئی پترا دا لاشا چاہی کھڑے کئی بھڑنجا دا لاشا چاہی کھڑے بھراوا دا لاشا چاہی کھڑے طبیعت نڈھال ہے بھوک پیاس دی شدت ہے چوکھی دیر تاب آسی لیکن انہوں کو کیا پتا ہا جو ان دے جسم دے وچ ہاشمی خون ہے نبی دا خاندان ہے علی دا پتر ہے قبلہ ہے بہت بڑا پہلوان آپ دے سامنے آئے آکے آکھن لگے حسین ملک روم وچ میرے چرچے ہیں ملک فلسطین وچ میرے چرچے ہیں ملک شام وچ میرے چرچے ہیں عراق و ایران دے لوگ میرے بارے وچ آدن کہ 1000 دے مقابلے وچ کلا لڑن والا ہے حسین جدن میرے نال ہاتھ ملے سے نا دیکھو میری طاقت دا اندازہ ہو سی میرے امام مسکرا بن فرماما لگے ہوئے دیکھو ملک شام دے چند بندے جان دے حسین دیکھو ایران و عراق دے چند بندے جان دے حسین میں اس علی حیدر کرار دا پتر ہاں جنی تلوار بدر وچ اٹھی عرش دے فرشتے علی دے نعرے کھڑے مرے دے ہن فرمایا میں اس علی حیدر کرار دا پتر ہاں جنی تلوار احد وچ اٹھی احد دے پہاڑ دے نال ایک آواز چکراون پہ گئی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کہ علی جی فاتح کوئی نہیں ذوالفقار جی تلوار کوئی نہیں فرمایا میں اس علی دا پتر ہاں نبی فرمایا علی جان دے اے آواز کیندی پئی آ گئی علی فرمایا سونا میں نہیں جانتا نبی فرمایا علی اج رضوان جنت دا دروازہ کھول کے تیری بہادری دے کے تیری منقبت کھڑا پڑ دے فرمایا جناب میرے نال تو ہاتھ ملے سے دیکھو میری طاقت دا پتہ لگ وے سی جڑا کر فرد نال شان و شوکت دے نال حسین دے سامنے آیا ہے انہیں ایک وار کیتے حسین بادشاہ نے اپنی بہادری دے نال اون دے وار کو خطا کیتے بندہ حیران ہو گیا کہ میں اتنا بڑا بہادر اج تک میرا کوئی وار نہیں پچایا حسین نے کیویں میرا وار پچائے حسین کو آکھن لگا حسین ذرا تو اپنی ہن بہادری دکھاواں میرے امام نے ذوالفقار حیدری چاہتی ہے فضا وچ لہرائیے اللہ اکبر آخے آپ نے تلوار تے ایسا وار کیتا بندے دا ایک ٹکڑا گھوڑے دے ان من ڈٹھا بیا ٹکڑا گھوڑے دے ان من ڈٹھا لشکر اعداء وچ ہے پے گئی جو اساں سمجھ دے ہاں سے جو اے تا بھکھا تے پیاسا ہے کئی دن تو تسا ہے نہ لڑ سکسی لیکن انہیں تے ساڈا بڑا پہلوان شہید کر دتے وال 1000 دا دستہ حسین دے مقابلے وچ آیا میرا حسین ذوالفقار حیدری لہریندا گیا 1000 دے دستے وچ آپ نے بن کے ایسی بہادری دکھائی لوگاں دے سر ایویں زمین تے بیٹھاندے ہن جویں خزاں دے موسم دے وچ درختاں دے پتے بیٹھاندے ہوویں عزیزان محترم شہادت کافی طویل ہے بلکہ نہیں موقع ملا تو میں امام حسین دی شہادت کو سامنے پیش کرے ساں دعا ہے کہ اللہ رب العزت حاضری قبول فرماویں آمین بجاہ نبی